837 عیسوی کے سال اندلس کے شہر کرتبہ میں ہزاروں کا مجمع جمع تھا۔ اس مجمع کا سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دراصل لوگ اس مجمع میں عباس ابن فرناس نامی مسلمان سائنسدان کو دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ عباس ابن فرناس ایک پہاڑی کی چوٹی پر موجود تھے۔ پہاڑ سے نیچے ہزاروں افراد ان کے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا عباس ابن فرناس کو موت کی صدا سنائی گئی تھی؟ ناظرین، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آج کے اڑنے والے انسان تھے۔ ان کی کمر پر پرندوں کے پروں جیسے پر بندھے ہوئے تھے۔ یہ موم کے پر تھے۔ اشارہ ملتے ہی عباس ابن فرناس نے پہاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ مجمع چیخ اٹھا کیونکہ عباس ابن فرناس نیچے گرنے کی بجائے اڑ رہے تھے۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوا جب ایک انسان پرندوں جیسا اڑ رہا تھا۔ وہ کم سے کم 50 سیکنڈ ہوا میں رہے، پھر موم پگھل گئی اور وہ نیچے گر گئے۔ انسان کا اڑنے کا یہ خواب پہلے دن سے ہی تھا جو 9ویں صدی میں ایک مسلمان سائنسدان نے مکمل کیا۔ پھر اگلے 11 صدیاں انسان اڑنے کی کوشش میں لگا رہا، اڑنے کی جدید ٹیکنالوجی بنائی اور آج انسان ہواؤں پر راج کرتا ہے۔ اسپیس شپ، لڑاکا طیارے، مسافر ہوائی جہاز، پہلا ہیلی کاپٹر، اڑن کھٹولا، پیراشوٹ، جمپنگ اور نہ جانے کن کن منصوبوں کی کھچڑی پکا رہا ہے۔ انسانی تاریخ میں اڑنے کا خواب بہت پرانا تھا جو 3000 سال کے بعد پورا ہوا ہے۔ اسی طرح کے کچھ عجیب رازوں سے ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی میں انقلابی ترقی برپا کر دی ہے۔ پرانے زمانے کے بادشاہوں کے پاس صرف پنکھا چلانے کے لیے کئی سو نوکر ہوتے تھے اور آج ایک پنکھا کئی سو نوکروں کی جگہ بہتر پرفارم کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے لیے کئی فٹ نیچے کنویں کھودے جاتے تھے، دور پہاڑوں سے برف لائی جاتی تھی۔ آج فریج اور بورنگ کا زمانہ ہے۔ رات کی تاریکی ختم کرنے کے لیے ہزاروں من تیل کی مشعلیں جلائی جاتی تھی۔ آج صرف ایک بٹن دبائیں، سارا گھر روشن پائیں۔ سر درد کا علاج ہتھوڑا مار کر کیا جاتا۔ آج 10 روپے کی گولی لیں، ایک دن میں بامشکل گھوڑے پر 100 میل سفر کیا جا سکتا تھا۔ آج کے دن میں 16,000 میل کی مسافت بذریعہ ہوائی جہاز 15 گھنٹوں میں طے ہو جاتی ہے۔ وقت دیکھنے کے لیے پانی کی گھڑی بنائی جاتی تھی جسے 6 لوگ چلاتے۔ آج ہر شخص کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ پرانے زمانے میں ایک پہاڑ کے پیچھے دوسری قوم ملک کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور ویڈیو میں شامل کرتے ہیں ایسی انسانی ترقی کی جو یقیناً کچھ عرصہ قبل ہی محض تصور ہی کی جا سکتی تھی۔ وہ کون سی ٹیکنالوجیز جو انسان کا کسی زمانے میں خواب و خیال تھی۔ انسان ان کا دن رات سوتے اٹھتے خواب دیکھتا تھا، آج انسان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ اپنے کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے انسان کے ڈی این اے میں شامل ہے کہ کسی بھی مشکل کام کا آسان حل پیدا کیا جا سکے۔ اس کی ایک مثال ہے انجن۔ خواتین و حضرات، انجن انسان نے جب پہیا ایجاد کیا تھا تو گھوڑے اور بیل اس پہیے کو کھینچتے تھے۔ انسان کا خواب تھا پہیا تیزی سے گھومے، گھوڑوں کی جگہ پہیا خود بخود گھومتا جائے۔ آج یہ خواب انجن اور جدید موٹر کاروں کی صورت میں پورا ہو چکا ہے۔ جہاں پر انجن نے زمینی فاصلے کم کیے ہیں، وہاں پر ہی لاکھوں میلوں کی دوری پر بات چیت ایسے ماحول میں کرنا کہ پتہ چلے دوسری موجود ہماری چاہنے والے ہمارے پاس ہی موجود ہیں۔ فائبر آپٹکس پرانے زمانے کے انسان کی خواہش تھی۔ ایک لمبی سی تار ہو جس سے وہ دوسرے دور کے علاقوں کے انسانوں سے بات کر سکے۔ حال احوال معلوم ہوا۔ آج فائبر آپٹکس کے ذریعے انسان ویڈیو کال کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں 5 سیکنڈ کے اندر آپس میں دیکھ کر بات چیت کر سکتے ہیں۔ تار کو مزید جدید کرنے کے لیے ہمیں مزید ایڈوانس ہونا پڑا اور زمین پر بجلی اور بلب کی ضرورت بھی محسوس کی گئی۔ تو بجلی اور بلب، انسان کو جس چیز سے اس دنیا میں ڈر لگتا ہے وہ تاریکی ہے، کیونکہ تاریکی سے بھوت، چڑیل اور ڈراؤنی چیزیں منسوب ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے کے انسانوں کا خواب تھا کہ جیسے دن کو سورج ہوتا ہے، رات کو بھی کوئی سورج نکلا کرے۔ سورج تو نہ نکل سکا تھا، لیکن مس ایڈیسن نے انسان کو بجلی کے بلب کا تحفہ ضرور دے گیا ہے۔ خیر، دنیا میں تو سب کچھ ایجاد ہو ہی گیا ہے اور بہت کچھ ابھی باقی ہے۔ بات کرتے ہیں انسانی صحت کے بارے میں
اور ایک دلچسپ راز کے بارے میں، پینسلین۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں 1918 میں سوائن فلو سے 1 کروڑ سے زائد انسان ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ وہی سوائن فلو ہے جسے ہم معمولی زکام سمجھ کر ایک پیناڈول کی گولی کھا کر آرام حاصل کرتے ہیں۔ 1928 میں ایجاد ہونے والی پینسلین پہلی اینٹی بایوٹک دوائی تھی جس نے انسان کی اوسط عمر میں 20 برس کا اضافہ کر دیا تھا، اور آج کل کورونا جیسی وبا کو بھی اسی دوائی کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں جو شاید رہتی دنیا تک کام آ سکے۔ جی ہاں، انٹرنیٹ۔ یہ بات کبھی تصور ہی کی جا سکتی ہوگی کہ لاکھوں میل دور سے کسی دوسرے انسان سے کسی بھی قسم کی تعلیم، معلومات یا پھر تیز ترین باہمی رابطہ ہو۔ تاہم انٹرنیٹ پرانے زمانے کے انسان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ سائبر وار ایک ایسی ہوگی جو 2 موبائلوں میں لڑی جائے گی۔ وہ ایک دوسرے پر جسمانی حملہ کرنے کو ہی جنگ سمجھتے تھے۔ 2 انسان دنیا کے مختلف حصوں سے ایک دوسرے سے آمنے سامنے موبائل پر لڑ رہے ہوں گے یا کام کر رہے ہوں گے۔ انٹرنیٹ نے انسان کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ جہاں پر ہم فائبر آپٹکس اور بجلی جیسی ٹیکنالوجی کی بات ویڈیو میں کر چکے ہیں، کیوں نہ انسانی آنکھ کو کاپی کرنے والے ایجادات یعنی آنکھ کے اصول پر کام کرنے والے کیمرہ کی بات کی جائے۔ کیمرہ قدیم انسان کو تصویر بنانے کا شوق تھا۔ 3500 سال پرانی غاروں سے انسانوں کے ہاتھوں کی پینٹنگ بھی دریافت ہوئی ہیں۔ انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے اور محفوظ کرنے کے جنون کو پورا ہونے میں 3000 سال لگے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں انسان نے پہلی بار خود کو کہاں دیکھا ہوگا؟ شیشے میں؟ بالکل نہیں۔ جی ہاں، پہلی بار صاف پانی میں دیکھا تھا۔ انسان نے اب تو کیمرے ایجاد کر لیے ہیں جو انسانی تصویر کو کروڑوں سالوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کیمرہ کا تصور تو مکمل کر لیا گیا اور اس سے حاصل کردہ تصویروں کو پرنٹ بھی تو کرانا باقی ہے۔ پرنٹنگ پریس۔ جب پرنٹنگ پریس نہیں تھا تو انسان کو ایک ہی کتاب سینکڑوں بار لکھنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ انسان کی خواہش تھی کہ کچھ ایسا جادو ہو جائے، یہ کتاب خود بخود چھپ جائے۔ اب پرنٹنگ پریس، فوٹو اسٹیٹ مشین نے یہ خواب بھی مکمل کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔